اس موبائل انڈسٹری سے میں نے اپنی آنکھوں سے گرو کرتے دیکھے. مجھے کئی دفعہ یہ ڈر لگتا ہے ڈیورنگ آپ کی زندگی مجھ سا مشتاق جمال ایک نہ پاؤ گے کہیں لاکھ ڈھونڈو گے چراغ رخ دے بالے. کیا بات ہے، زبردست. ان کا ایک پروجیکٹ ہے اور وہ ان لوگوں کے لیے ہے، ان گھرانوں کے لیے ہے. تو جب لوگ کمیونٹی زیادہ ہوتی ہے نا، کوئی اس کو کمرشل طریقے سے کرنا چاہتا ہے، کوئی تصویریں کھینچنے سے کرنا چاہتا ہے، کوئی دکھاوے کے طور پہ کرنا چاہتا ہے. یہ مسائل یہ ہیں کہ ہمارے ملک میں جو انویسٹرز ہیں وہ پاکستان پہ اعتبار نہیں کر رہے. اور ہم ہیں ٹیک بلیڈ. سبسکرائب ٹیک بلیڈ. نجم بھائی، گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں. ایک ہمارا چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے جس میں ہم آپ سے پوچھتے ہیں، آپ جیسے مہمانوں سے پوچھتے ہیں آپ کی پرسنل لائف کے حوالے سے کچھ سوالات، اور اس کو ہم کہتے ہیں ریپڈ فائر راؤنڈ. تو ہم جلدی جلدی کچھ سوالات پوچھیں گے، اس کا آپ نے ایک دو لفظوں میں جوابات دینے ہمیں. اس کو ہم کہتے ہیں ریپڈ فائر راؤنڈ. تو شروع کریں؟ جی تو شروع کرتے ہیں نجم بھائی، ریپڈ فائر راؤنڈ. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا اسٹار کون سا ہے؟ لیو. اور آپ کی ڈیٹ آف برتھ، بھلے سال نہ بتائیں. 24 جولائی 1978. 1978. زبردست. 24 جولائی. تو یہ آپ کا اسٹار بنا لیو. صحیح ہوگی. تو لیو پورے والے لیو ہیں؟ پورے والے لیو ہیں. فی الحال اس میں آتے ہیں، میں ویسے اسٹارز پہ تو یقین نہیں رکھتا، لیکن میری جو پرسنالٹی ہے لیکن اسی کے مطابق. موبائل فون میں جب رات کو تھوڑا بہت فری ٹائم ہوتا ہے تو شوق سے کیا دیکھتے ہیں آپ؟ یوٹیوب، ٹک ٹاک، ٹویٹر یا فیس بک؟ لاسٹ کون سی چیز آپ نے گوگل کے اوپر سرچ کی تھی؟ تو میں نے پچھلے دنوں ایک ڈرامہ گوگل پہ سرچ کر رہا تھا. اچھا. وہی ہے، ویسے ایسی انفارمیٹک چیزیں نہیں گوگل پہ سرچ کی لاسٹ. ٹھیک ہو. یا میں وہ بائی ٹرین پنڈی جا رہا تھا تو گوگل سے وہ ریٹ وغیرہ چیک کیا. ماشاء اللہ. آج تک کتنی کنٹریز آپ نے وزٹ کری؟ ہاں ماشاء اللہ جی. یہ یہاں میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ضرور. کہ موبائل انڈسٹری میں، بلکہ میں جو میرے آپ کے جو فینز ہیں، جو ویور ہیں، ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو موبائل انڈسٹری ہے نا جی، یہ ایک بڑی اچھی انڈسٹری ہے. لوگوں کو اس میں آنا چاہیے، خاص طور پہ پڑھے لکھے لوگوں کو. ان پڑھ لوگ تو کما رہے ہیں، لیکن پڑھے لکھے لوگ اس موبائل انڈسٹری سے میں نے اپنی آنکھوں سے گرو کرتے دیکھے ہیں. تو لوگوں کو آنا چاہیے. صحیح. ماشاء اللہ پڑھے لکھے لوگوں کو، ینگ لوگوں کو. یہ بڑھاپے والا بزنس نہیں ہے، یہ بزنس ہے ٹین ایجرز کا بزنس ہے. میں ماشاء اللہ موبائل انڈسٹری سے میں نے تقریباً انگلینڈ، امریکہ کے علاوہ میں سارے ملک میں، یعنی مور دین 20-25 کنٹریز اگر میں کہوں تو یہ صحیح ہوگا. زبردست. کوئی ایسا ڈر جو اکثر ذہن میں آتا ہے کہ لائف آفٹر ڈیتھ، یعنی موت کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا، یا ہیلتھ یا فیملی یا خدا نہ خواستہ ایک دم سے وقت پلٹ جائے؟ یہ تو آفٹر ڈیتھ تو نہیں سمجھ آتی. میں اتنا یقین نہیں رکھتا کہ میں مر گیا تو پتہ نہیں کیا پیچھے ہوگا. مجھے اس کا کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. مجھے کئی دفعہ یہ ڈر لگتا ہے کہ ڈیورنگ آپ کی زندگی، آپ دیکھیں میں نے 2005 سے اب میں جاتا رہا ہوں. اس طرح میں خالی موبائل سے کام نہیں کرتا. میں ایجوکیشن سیکٹر میں پچھلے 15 سال، میں آؤں گا اس طرف، وہ سوال ہے میرے پاس، سال سے ہوں. تو میں نے اب دیکھا جاتا ہے. تو میں پھر اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں، یا اللہ اس در سے مجھے اوپر لے جانا. صحیح ہے. مجھے نیچے نہ آنا پڑے. اللہ صحیح. پاک، بس یہ مجھے ڈر ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ گھر میں آپ کا مزاج کیسا ہے؟ جولی نیچر ہے آپ کی یا ریزرو رہتے ہیں؟ نہیں، میں بڑا جولی ہوں. بڑا فرینڈلی ماحول ہے. میرے ماشاء اللہ 4 بیٹے ہیں. ماشاء اللہ ہم لوگ اسی طرح کھیلتے کودتے رہتے ہیں. یعنی میں 8-9 بجے گھر جاتا ہوں، اس کے بعد موبائل بھی نہیں دیکھتا. زبردست. رکھ دیا بس. مجھے شوق ہے پیٹس رکھنے کا، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں 8 بجے کے بعد ان میں ہی دیکھوں. بچوں کو بھی ساتھ لے کے جاتا ہوں. 3 ایسے کوئی لفظ جو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی دوسرا آپ کے لیے استعمال کرے تو وہ آپ کی شخصیت پہ پورا اترتے ہیں؟ ایک تو کوشش کرتا ہوں لائل رہوں لوگوں کے ساتھ. مشورہ کسی کو دوں تو صحیح دوں، ایمانداری والا دوں، جو اللہ پاک کا احکام ہے ان کو. اور دوسرا یہ ہے کسی نقصان پہ خوش نہیں ہوتا. صحیح. شاید اللہ پاک مجھے اسی لیے اس جگہ پہ لے جا رہا ہوں. میں الحمدللہ میں بڑے فخر کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ میرا باپ جو ہے نا ایک ہیڈ کلرک تھا، اور اللہ پاک نے مجھے
اس مقام پہ، بلکہ ہمارے پورے فیملی کو اس مقام پہ پہنچایا جس کا ہم دنیا میں تو اللہ پاک کا شکر ہے. جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. اچھا، کوئی ایسی شخصیت جس سے تعلق ابھی نہیں ہے لیکن اکثر وہ خیال ذہن میں آتا ہے کہ اس شخص نے مجھے صحیح وقت پہ صحیح جگہ گائیڈ کیا تھا اور بہت عرصے سے اس سے کانٹیکٹ نہ ہوا، کوئی ایسی شخصیت ہے؟ مجھے بزنس میں نا میرے بھائی نے لے کے آیا، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک میرے پہ احسان ہے. صحیح. اللہ پاک مجھے اتنی اعلیٰ منصب پہ کیا تو میں اس کا شکر گزار ہوں. وہی ایک شخصیت ہے. صحیح. زندگی میں ابھی جس مقام پہ آپ الحمدللہ پہنچ چکے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دس از دا بیسٹ، جہاں تک پہنچنا چاہیے تھا وہاں میں پہنچ چکا ہوں الحمدللہ، یا آپ سمجھتے ہیں کہانی ابھی باقی ہے یا پکچر ابھی باقی ہے؟ ہاں، میں تو اللہ کا یہی شکر گزار ہوں کہ یا اللہ اسی میں مجھے نا، وہ سب سے پہلے ہوتی ہے کہ اللہ اس میں صبر دے. تو میں اللہ پاک سے نماز میں یہی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جتنا آپ نے دیا اسی میں مجھے صبر دے اور اس کو مجھے کنزیوم اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی میں کوئی ایک ایسا فیصلہ اگر آپ کو ابھی پاور دے دی جائے کہ آپ 5 سال 10 سال 20 سال پیچھے جا کے اس کو چینج کر سکیں، تو وہ چینج کرنا چاہیں گے؟ کوئی ایک فیصلہ یا آپ کہتے ہیں کہ نہیں جو ہے وہ جو تھا صحیح تھا؟ میرا فیصلہ اللہ پاک نے میرے لیے بڑا اچھا کیا. مجھے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے صحیح ہے. مجھے جس میں نا پریزنٹ میں خوش رہتا ہوں. الحمدللہ. پاسٹ میں کئی دفعہ فیصلے غلط ہوتے ہیں لیکن میں سوچتا بھی نہیں. میں اس کو کہتا ٹھیک ہے جی ہو گیا جس طرح ہو گیا. تو ہمیں ایسا لگتا ہے غلط فیصلے بھی اچھے لیسن دے دیتے ہیں ہمیں. لیسن میں نے آج کا فیصلہ نا، آج کا بات کل میں نے نہیں سوچی. صحیح ہے. میں نے آج کی بات آج ہی ختم کر کے چھوڑی. کسی سے لڑ پڑا ہوں، کسی سے کچھ کر رہا ہوں، آج ہی ختم کر کے چھوڑی. صحیح. یہ نہیں کہنا کہ جی کل. کم ناراضگی کرتا ہوں لوگوں کے، اچھی بات. کم لوگوں کے پاس میں سوچتا ہوں. صحیح. پریزنٹ پہ زیادہ سوچتا ہوں. صحیح. کون سے ایسے دوست ہیں جن کے ساتھ آپ پچھلے 20-25 سال سے کنیکٹڈ ہیں؟ ہم لوگ 4 دوست ہیں، چاروں ہم کزن ہیں. ہمیں کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ جب ہم لوگ نہ بیٹھیں. اچھا، زبردست. میں بڑا خوش ہوتا ہوں ان کے ساتھ. ان کے نام لیں تو ان کو بھی خوش ہوں گے ویڈیو دیکھ کے. ایک سہیل ہے، ایک ہے جی مفسر ہے، اچھا، ایک عثمان باٹا اور ایک میں. زبردست. تو الحمدللہ جی میں ان کا بڑا شکر گزار. تو یہ 4 یار ہیں. میری کامیابی میں خوش ہوتے ہیں الحمدللہ. مجھے تکلیف میں دکھ میں آتے ہیں. اور الحمدللہ 45 ایئر میری عمر ہے ماشاءاللہ. اور ہماری 40 سال کی دوستی ہے. زبردست. ایون کہ جی ہم اپنی بیگمات اپنے بچوں سے بھی اوپر اس دوستی پر. زبردست. تو الحمدللہ بڑا زبردست ہمارا سسٹم ہے. اللہ تعالیٰ نے خوش میں رکھا. صحیح. کوئی ایک ایسا گانا یا شعر جو اکثر گنگناتے ہیں اکیلے میں؟ مجھ سا مشتاق جمال ایک نہ پاؤ کہیں، لاکھ ڈھونڈو گے چراغے رخ زیبالے. کیا بات ہے. تو شاعرانہ تصوف ہے یا بس شوق یا بس ایسے ہی؟ یاد کیا ایک ہی شعر یاد ہے. زندگی میں ایک ہی فلم دیکھی ہے، اس کا نام ہے غلام مصطفیٰ. اچھا. نہ کبھی سینمے گئے، نہ کوئی فلم دیکھی، نہ کوئی ہم نے نیٹ پہ فلم دیکھی. اچھا. الحمدللہ اللہ پاک نے اس طرف کی دیا. یا بچپن میں اسٹڈی کی، نوکری کی اور کاروبار کیا. صحیح. ان تینوں چیزوں میں زندگی گزر گئی. صحیح. اور ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے. جو مووی آپ نے دیکھی تھی غلام مصطفیٰ، وہ نانا پاٹیکر والی؟ ہاں وہ مجھے یاد ہے ابھی پوری. اس کی اسٹوری بھی یاد ہے؟ ایک لفظ بلفظ یاد ہے. ایک ہی فلم زندگی میں دیکھی. کیا بات ہے. زبردست. نہیں بہت اچھی مووی تھی، مجھے بھی یاد ہے. ہاں وہ اس کے علاوہ میں نہ انڈین نہ پاکستانی نہ کوئی چیز کچھ نہیں. اب مجھے بتائیے کہ جس طریقے سے آج ملاقات کے بعد آپ نے کافی ڈیٹیلز بتائیں کہ آپ سوسائٹی کے لیے بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، کچھ آپ نے اسکولس کے پروجیکٹ شروع کرے ہیں، جو کہ میں اپنی آڈینس کو بتانا چاہوں کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں نوازتا ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں دے رہا ہوں اور میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم آگے کس طرح دیتے ہو. تو نجم بھائی نے آج مجھے بتایا ہے کہ ان کا ایک پروجیکٹ ہے اور وہ ان لوگوں کے لیے ہے، ان گھرانوں کے لیے ہے کہ جو اچھے اسکولس کی فیس افورڈ نہیں کر پاتے. بہت زیادہ معیاری تعلیم وہاں سے دی جا رہی ہے اور بہت ہی افورڈیبل فی اسٹرکچر اس ادارے کا ہے، اور اس سے نجم بھائی کافی عرصے سے منسلک ہیں اور باقاعدہ کافی ٹائم دے رہے ہیں اس ادارے کو. اس کی ڈیٹیل تھوڑی سی بتائیں نجم بھائی. جی میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے پاس جو ہے نا الائٹ اسکول کی نا فرنچائز ہے. زبردست. وہ تو ہم ایز اے کمرشل اس کو بزنس کے طور پر یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے ایک اپنا ادارہ بنایا جس میں ڈیسنٹ پبلک سائنس اسکول ہے. ڈیسنٹ پبلک سائنس اسکول ہے. اوکے. اس میں ہم نے پیورلی ان لوگوں پہ فوکس کیا ہے جو بلو مڈل کلاس ہیں. صحیح. جو فیسز افورڈ نہیں کر سکتے. میرے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ یہ ہے کہ بجائے کسی بندے کو زکوٰۃ دینے کے
किसी बंदे को खैरात देने से बेहतर ये है कि उसको अच्छी तालीम दे दीजिए, औलाद को आप अच्छी तालीम दे दें, बिल्कुल सही, ताकि वो माशरे में अच्छा इंसान बन के बिल्कुल सही, अच्छा वो आपका अपने माँ बाप की कफालत कर सकता है। बिल्कुल सही। बल्कि मैं आपने देखा होगा जब कई लोग हैं वो अगर सारी ज़िंदगी उनकी रात लेते गुजर जाती है लेकिन वो अपने आप को बदल नहीं सकते। मेरी छोटी सी काविश है, आपने बात शुरू कर दी लेकिन ये बात तो आपको सुनाने वाली नहीं है ऑडियंस का। हमने एक ना रोटी बैंक, नहीं सर, हम इसलिए चाहते हैं ताकि लोग इंस्पायर एक ना हों और लोग हमें लोग देख के आपकी तरह के और अच्छे काम शुरू करें। हाँ, रोटी बैंक शुरू किया था, जबरदस्त, मैंने उसका स्लोगन था कोई बंदा भूखा नहीं रहेगा। जबरदस्त, वो सबसे पहले हमने जमात इस्लामी के साथ मिलकर शुरू किया, सही, लेकिन हम उसके साथ ज़्यादा देर तक नहीं चल सके। फिर उसके बाद हम 2-3 बंदों ने मिलकर शुरू किया। उसमें हम क्या करते थे, हम एक वक्त का खाना लोगों को अच्छे तरीके से बिठा के खिलाते थे। उसमें ये था कि एक बंदा मेरे पास आया, उसने कहा मुझे 50 बंदों का खाना चाहिए, उस देग में 50 बंदों का खाना है। मैंने उसको नहीं पूछा कि आपने खाना सही जगह लगाओगे, खाओगे, फेंकोगे, बेचोगे। हमने उसको 50 बंदों का खाना दे दिया। लेकिन उसमें भी फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर जब लोग कम्युनिटी ज़्यादा होती है ना, कोई इसको कमर्शियल तरीके से करना चाहता है, कोई तस्वीरें खींचने से करना चाहता है, कोई दिखावे के तौर पे करना चाहता है, कोई एनजीओ बनाने के करना चाहता है। फिर हमने उसको छोड़ के एजुकेशन सेक्टर्स में कि लोगों को एजुकेशन जो है ना अच्छे तरीके से दे दे। तालीम का जेवर सबसे बड़ा जेवर है, बिल्कुल। कई लोग हैं वहीं जॉब करते हैं, वहीं मेरे से मेरे पास पढ़ते भी हैं, तो मैं उनको अच्छा शायरी बनाने की कोशिश करता हूँ। ये चीज़ें सारी जो अल्लाह के लिए करते हैं, बिल्कुल, इसमें ना हम उसकी कोई एडवर्टीजमेंट करते हैं ना कोई उसको कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह सही। ज़बरदस्त सर, हेड्स ऑफ टू यू, और अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ाए खैर दें और हमारी अच्छी दुआएं आपके साथ हैं, अच्छी उम्मीदें आपके साथ हैं कि अल्लाह ताला आपके काम में, इस नेक काम में बरकत डाले और मज़ीद स्टूडेंट्स। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक कितने स्टूडेंट्स आप लोग वहाँ? मेरा ना ये एक टारगेट होता है, कुछ स्टूडेंट को मैं फ्री ऑफ कास्ट पढ़ा रहा हूँ। चीज़ें कमर्शियल हो रही होती है ना जी, तो उनको अखराजात भी हमें बियर करने होते हैं। सही है। कुछ मेरे सेल जोन वाले जो स्टाफ है ना, वो उनकी फ़ीस पे कर रहा होता है, सही है। कुछ की मैं पर्सनल फीस पे कर रहा था और कुछ मेरा वो अदारा उसका बियर कर रहा होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि डिसेंट मॉडल साइंस स्कूल का नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर हम एक्सपेंडिचर दें। हर सेशन में हमारे कोई 20-25 बच्चे जो है ना वो पढ़ रहे होते हैं डिसेंट मॉडल साइंस स्कूल में। अच्छा, इसमें कुछ एक और बनते हैं, एक होते हैं सफ़ेद पोश लोग, वो चीज़ों को डिस्क्राइब नहीं करना चाहते। फ़र्ज़ किया वो कारोबार बड़े ऊपर जा रहा होता है, वो एकदम से नीचे कर देते हैं। हम फिर उसको क्या कहते हैं, उनको कन्वर्ट कर देते हैं कि यार तुम अलाइड स्कूल में पढ़ लो, तो उसकी फीस में खुद हम लोग खुद पे कर दिया, उसको दूसरी ब्रांच में कर दें ताकि लोगों की इज्जत नफ्स को मजबूर ना होना पड़े सके और सफ़ेद पोशी कायम रहे। सफ़ेद पोशी वो थोड़ा सा इस तरह करते हैं। हर स्कूल में कोई हर सेशन में कोई 20-25 बच्चे होते हैं। ज़बरदस्त है। फिर उसके बाद फिर मेरा एक और तरीकाकार है जी, मैं उनको कहता हूँ, फ़र्ज़ किया कोई बंदा कहता है मैं फ़ीस नहीं दे सकता, मैं उसको पूछता हूँ कि यार तू कितनी पे कर सकता है? वो कहता है जी मैं 500 रुपये कर सकता हूँ। मैं उसको 500 से ले लेता हूँ, बाकी मैं अपने पास से पे कर देता हूँ ताकि उसको ये फील ना हो कि मैं शायद मुफ्त पढ़ रहा हूँ, मुझे सही पढ़ा नहीं रहे होंगे और या मुझे नेग्लेक्टेड फील करूँगा। ये मुझे फ़ायदा होता है कि जो वो 500 रुपये दे रहा होता है ना, वो किसी और बंदे की उसने मदद हो रही होती है, बिल्कुल सही, उसके बच्चा पढ़ना शुरू। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला का, हमारी तो एक छोटी सी कोशिश है। नहीं सर, कोशिश छोटी नहीं होती है। अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपने आपके दिल में ये चीज़ डाली है तो आप उसके वन ऑफ द महबूब बंदे होंगे कि आप ये काम कर रहे हैं और हमें नहीं पता। और ये तालीम तो सदका जारी है सर, हमारे ना होते हुए भी वो सवाब हमें मिलता चला जाएगा। तो ये तो बहुत अच्छी काविश है और मैं काफ़ी आपको इनकरेज करूँगा और अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे और आपको जगह दे। नजम भाई ये बताएं कि आप फ्यूचर क्या देखते हैं, ग्लोबल फ्यूचर विद रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी या यूथ के? आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, ब्लॉकचेन का दौर है, पाकिस्तानी यूथ इससे कैसे कनेक्ट हो, कैसे इंटरेक्ट हो, अपने आप को प्रोडक्टिव चीज़ों में कैसे इन्वॉल्व रखे? हाँ देखें भाई, मैं ना टेक ब्लेड जो है आपका प्लेटफॉर्म है, मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। मैं अक्सर आपकी ना यूट्यूब पे देख रहा होता हूँ जो आप यूथ को फेसबुक टिकटॉक से निकाल के उनको बिजनेस सिखा रही हैं।
ان کا جو مائنڈ سیٹ جو ہے اس کو آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بعد آپ فری ویئر سافٹ ویئر ان سے بنوا رہے ہیں, ان کا بزنس ڈیولپ کر رہے ہیں, تو میں تو آپ کو بڑا اپریشیٹ کروں گا. آپ سمجھے کہ جی آپ تو ایک جہاد کر رہے ہیں. یہ جہاد اس طرح کہ آپ یوتھ کو جو غیر ضروری سرگرمی ہے نا اس سے دور لا کے ٹیکنالوجی کے پاس. ہمارا ایم بھی یہی ہے. اور اس کے بعد اس میں جو آپ کا سب سے زیادہ چیزیں یہ ہے جو جس پہ میں بڑا خوش ہوا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جو چیز آپ یوز کر رہے ہیں اس کا اونر کون ہے, جو چیزیں آپ یوز کر رہے ہیں وہ کیسے بن رہی ہیں, ان کو بیچنے والے لوگ کون سے ہیں, ان پہ کام کرنے والے کون ہیں, ان کا تھرڈ پارٹی کون ہے, ان کی وارنٹی کس طرح ہوگی, سارا کچھ ہوگی. آئی ریئلی اپریشیٹ یو آل پیپل کہ آپ لوگ اپنا جناب پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں. میں بڑا خوش ہوں جناب. بہت شکریہ. کیا دیکھ رہے ہیں مستقبل میں پاکستانی بزنس کو؟ ابھی جو مشکل حالات ہیں انشاءاللہ یہ کب تک حل ہوں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے اس جو معاشی جو بحران سے ہم گزر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ جو ہے نا معاشی بحران جو ہے نا آل اوور دی ورلڈ ہے. بالکل ٹھیک ہے نا, یہ خالی پاکستان کے لیے نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. پاکستان میں صرف یہ ہے کہ جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے نا وہ نہیں آ رہی, جس کی وجہ سے جو انویسٹرز ہیں وہ پاکستان پہ اعتبار نہیں کر رہے. یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ جائے گی لوگ. میں آپ کو بتاؤں میں نے نا راؤنڈ اباؤٹ 25 ملک میں گیا ہوں جی. سب سے آسان طریقے سے پیسے کمانا پاکستان میں. صحیح. پاکستان میں سب سے ایزی ہے کہ آپ ان میں سے اپنے پیسے کما سکتے ہیں. آپ 5 لاکھ کا کاروبار شروع کر سکتے ہیں, اس میں 2-4 ہزار روپے کما سکتے ہیں. لیکن ہمیں مسائل یہ ہیں کہ ہمارے ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئی. وہ اگر آ جاتی ہے تو یہ پاکستان کا فیوچر بڑا برائٹ ہے. ہم لوگوں نے یہاں سے موبائل انڈسٹری کو سٹارٹ کیا, یہاں سے کمایا, یہاں سے اپنی ضروریات کو پورا کیا, اور ایفرٹ ہماری عام اگر ہم کسی ملک میں چلے جائیں بزنس کریں تو ہماری ایفرٹ اس سے کم ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ مجھے بڑا یقین ہے ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ 2-4 مہینے میں انشاءاللہ یہ جو ہمارا جو ہے معاشی بحران ہے نا وہ ختم انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلیں سر, ہم سب کی دعائیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو مشکل حالات سے باہر لے کے آئے, اور جو گلوبل انفلیشن ہے ان سب میں سارے وائٹ کالر لوگوں کی وائٹ کالرنیس برقرار رکھے, سفید پوشی برقرار رکھے. اور امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. جیسا ہم نے آپ سے پرومس کیا تھا, آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے شہر سے, آپ کے محلے سے آپ کے لوگ لے کے آئیں گے آپ کے سامنے جو آپ میں رہتے ہوئے سروس پرووائڈ کر رہے ہوں گے لیکن ان کو آپ جانتے نہیں ہوں گے. کیونکہ نجم بھائی جیسے لوگ انہی محافل میں دیکھے جاتے ہیں جو ڈسٹریبیوٹر برانڈ ریلیٹڈ فنکشنز ہوتے ہیں. نارمل کامن پیپل کو نہیں پتہ ہوتا کہ موبائل فون برانڈز مجھے کن شخصیات کے تھرو میرے ہاتھ تک پہنچ رہے ہیں. تو تھینک یو سو ویری مچ نجم بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے ملاقات ہوئی بہت عرصے بعد اور بہت اچھا لگا. تھینک یو سو ویری مچ. تو اسی اپنے پن کے ساتھ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں. دس از سید علی یوسف سائننگ آف فرام دا پلیٹ فارم آف ٹیک بلیڈ. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. جب تک کے لیے السلام علیکم اور خدا حافظ. سبسکرائب ٹیک بلیڈ.